اهدنا الصراط المستقیم۔ ذہن بنتا چلا گیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی حکومت 10 سال کی ہے، 10 سال کی ہے۔ ظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ہی سب سے پہلے تیزی سے یہود مدینہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں اور ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کر لی ہے۔ 10 سال تک حضور رہے ہیں۔ 10 سال میں کتنے چوروں کے ہاتھ کٹے ہیں؟ اگر احادیث طیبہ کو کھنگالیں گے تو 2 3 4 بمشکل تمام۔ کتنے زانیوں کو رجم کیا گیا ہے؟ کھنگال لیجیے، آپ ڈھونڈ ڈالیے، 3 یا 4۔ کتنے شرابیوں کو کوڑے لگے ہیں؟ یہ 10 سالہ مدت میں، سالانہ نہیں ہے، 10 سالہ مدت میں۔ ٹھیک ہے، احکام آتے رہے ہیں، بالترتیب احکام کا نزول ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے جیسے جیسے جرائم پائے جا رہے ہیں ویسے ویسے احکام آ رہے ہیں، لیکن مجرمین کی تعداد اتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جو سزا دینے والا ہے سزا پانے والا اس کے ساتھ اتنی ہی محبت رکھ رہا ہے، اتنی ہی، چاہے وہ ماعز اسلمی ہوں، چاہے امرات غامدیہ ہوں، کوئی بھی ہو، سزا پانے والے کو اتنی ہی محبت ہے آخر تک سزا دینے والے سے جتنی اسے اپنی جان سے نہیں۔ وجہ کا ہدایت، وجہ تربیت، یہ ہدایت و تربیت لے کر کوئی نہیں آ رہا تھا، ایک لمبا فصل گزرا ہے۔ عالمی تربیت اور عالمی ہدایت لے کر تو کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، اس کی وجہ سے صرف دنیا میں پرتی کریا پائی جا رہی تھی، کریا نہیں تھی، عمل نہیں تھا، صرف رد عمل تھا، چاہے ماں کی طرف سے، چاہے باپ کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے، چھوٹوں کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے، پرایوں کی طرف سے، سب پرتی کریا کا انتظار کرتے تھے کہ سامنے سے کچھ آئے گا تو رد عمل کریں گے۔ عورتیں ہمیشہ اپنے شوہروں سے ڈری رہتی تھیں، اولاد ہمیشہ اپنے ماں باپ سے ڈری رہتی تھی کہ ذرا کچھ کریں گے تو ادھر سے پرتی کریا آئے گی۔ استاد سے لرزتا تھا شاگرد کہ فوراً ادھر سے رد عمل آئے گا۔ اس رد عمل نے دنیا کو لرزا رکھا تھا، گھبرا رکھا تھا، اسی کی وجہ سے دنیا میں کوئی ترقی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ترقی تو جب ہوتی ہے جب ذہن کھلا رہے، خوف نہ ہو۔ اس رد عمل نے خوف اتنا بھر دیا کہ ذہن کھلتا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک عملی زندگی عنایت فرمائی، لانگ ٹرم، لمبی، ساری زندگی عمل کر رہا ہے، عمل ایک دن کا نہیں ہوتا، عمل ایک وقت کا نہیں ہوتا۔ آپ فجر پڑھ لیں، ظہر نہ پڑھیں، آپ 1 سال روزے رکھ لیں پھر نہ رکھیں، آپ 1 سال زکات دے دیں پھر نہ دیں، آج ماں باپ کا ادب کر لیں کل نہ کریں، ظاہر ہے آپ بیوی بچوں کے آج حق دے دیں کل نہ دیں، آج آپ سچ بولیں کل جھوٹ بولنے لگے۔ یہ ایک دن کا نہیں ہے، سچ بولنا ہے پوری زندگی، حقوق کی ادائیگی کرنا ہے پوری زندگی۔ یہ جو لانگ ٹرم فلسفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، پوری زندگی کام کرنا ہے اور کرتے ہی رہنا ہے۔ اس سے خدا دوستی پیدا ہوئی، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، اس سے اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اس سے اللہ کی رضا کی خاطر کام کرنے کا سلیقہ پیدا ہو گیا۔ مسلسل عمل کرنے نے ہمیں آداب سکھا دیے، مسلسل عمل کرنے نے ہمیں آداب۔ بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں صحیح کیسے پڑھ لیتے؟ ابھی آپ کو کھڑا کر کے کوئی پوچھے کہ آپ نے کتنے فرائض ادا کیے تو پسینہ آ جائے گا، نہیں اندازہ ہوتا۔ یہ تو فرائض کی بات کر رہا ہوں، اگر سنن کی بات کر لی تو اچھوں کو پسینے آ جاتے ہیں، لیکن پڑھتے صحیح
عمل پورا صحیح کرتے ہیں. کیوں؟ پریکٹس ہے نا، عملی مشق ہے ہمیشہ کی. اس پورے دین کو، پورے اسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مشق سے جوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، رکاوٹ نہیں آئے گی. پھر غفلت کا انتظار نہیں کیا جا رہا ہے کہ پہلے آپ غافل ہو جائیں پھر آپ کو سزا دی جائے. یہاں اس غفلت کا انتظار نہیں کرا ہے. 1000 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسی فلسفے پر پوری دنیا چلی. 1000 سال کہ ہدایت کا جو فلسفہ دیا گیا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آپ کو ہدایت اور دین حق لے کر بھیجا تاکہ جو کچھ بھی دین کے نام پر آج دنیا میں چلایا جا رہا ہے، جو صرف پرتکریا ہے، اس کو ہٹا کر کریا کو عام کیا جائے، عمل کو عام کیا جائے، عملی زندگی کو عام کیا جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.